السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی شام 5 بجے آزاد جموں و کشمیر میں پولنگ 2021 سرکاری طور پر اختتام پذیر ہوئی، جس کے بعد ہزاروں افراد نے سخت سیکیورٹی کے تحت منعقدہ انتخابات میں حصہ لیا۔ چیف الیکشن کمیشن عبدالرشید سلیحری نے 2 انتخابی حلقوں کے مکمل نتائج کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جاوید بٹ نے ایل اے 43 نشست پر 782 ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے نسیمہ خاتون 720 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ پیپلز پارٹی کے امیر عبدالغفار لون نے ایل اے 40 وادی کشمیر اول کی نشست پر 2165 ووٹوں کے ساتھ کامیابی حاصل کی ہے۔ پی ٹی آئی کے محمد سلیم بٹ 875 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر آئے۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی نے اب تک 19، پیپلز پارٹی نے 11 اور مسلم لیگ نون نے 4 نشستوں پر برتری حاصل کی۔ باغ کے 70 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم کانفرنس کے سردار عتیق ایل اے 14 12,074 ووٹ لے کر اپنے مخالفین سے آگے ہیں۔ پی ٹی آئی کے محمد لطیف خالق 5,133 ووٹ لے کر ان کے پیچھے ہیں۔ جموں کے 16 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کی نازیہ نیاز 6 ایل اے 39 میں 1,135 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے راجہ محمد صدیق 1,040 ووٹ لے کر ان کے پیچھے ہیں۔ باغ کے 70 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے سردار تنویر الیاس 2 ایل اے 15 سے 9,449 ووٹ لے کر آگے رہے اور ان کے پیچھے پیپلز پارٹی کے سردار ضیاء القمر 6,527 ووٹ لے کر پیچھے رہے۔ ایل اے 31 کے 44 پولنگ اسٹیشنوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر نے اب تک 10,660 ووٹ حاصل کیے ہیں اور مسلم کانفرنس راجہ ثاقب مجید 5,149 ووٹ لے کر ان کے پیچھے رہے۔ الیکشن کے دوران مختلف پولنگ اسٹیشنز پر صورتحال کیسی رہی اور وہاں کی امن و امان کی صورتحال کیا تھی، آئیے جانتے ہیں۔ شام 3:44 پر نکیال میں پولنگ اسٹیشن کے دورے پر پیپلز پارٹی کے حامیوں کے ایک گروپ نے پی ٹی آئی کے آصف حنیف پر حملہ کیا۔ انہوں نے اس پر دھاندلی کا الزام عائد کیا، جس کے بعد دونوں فریقوں کے ممبروں کے مابین لڑائی چھڑ گئی۔ شام 3:19 پر سیالکوٹ میں ایل اے 36 جموں سوم کے پولنگ اسٹیشن سے ایک شخص کو اسلحہ لے جانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 3 میگزین گن اور 40 گولیاں ضبط کیں۔ انتخابی اصول کے مطابق ہتھیار کی نمائش اور آتشی اسلحہ لے جانے پر سختی سے ممانعت ہے۔ شام 2 بجے مظفرآباد کی چٹیا میں خواتین کے لیے ایک پولنگ اسٹیشن پر 2 جماعتوں کے حامیوں کے درمیان لڑائی میں ایف سی کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دوپہر 12:23 پر ایل اے 15 باغ کے پولنگ اسٹیشن 86 میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کارکنوں کے مابین لڑائی کے بعد کم از کم 10 افراد زخمی ہو گئے۔ ایف سی اور پاکستان رینجر اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ اسٹیشن پر ووٹنگ روک دی گئی اور زخمی افراد کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ دوپہر 12 بجے آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم فاروق حیدر نے دعویٰ کیا کہ مظفرآباد، ہشتم کے دارا، بتنگی اور بانیہ میں سیکیورٹی فورسز پی ٹی آئی کے امیدواروں کے ساتھ ملی بھگت کر رہی ہیں۔ 11:45 پر گجرانوالہ کے سیٹلائٹ میں ایل اے 35 جموں دوم میں پولنگ اسٹیشن کے اندر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے پائے جانے کے بعد ووٹنگ روک دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سائٹ پر پہنچ گئے اور اسٹیشن خالی کروا لیا گیا۔ 2 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ تقریباً 11 بجے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر نے الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں پی ٹی آئی کارکنوں پر پولنگ اسٹیشن 91، 92، 93، 94، 95 اور 101 پر پیپلز پارٹی کارکنوں کے کار پر فائرنگ کا الزام لگایا۔ دوسری جانب پولیس نے ایل اے 30 کے چیف پولنگ ایجنٹ زرار خان کو گرفتار کر لیا۔ ایبٹ آباد میں 2 آزاد امیدواروں کے حامیوں کے مابین لڑائی چھڑ گئی۔ پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور مجمع کو منتشر کر دیا۔
صبح 10:39 پر کوٹلی کے LA-12 میں ایک پولنگ اسٹیشن پر پیپلز پارٹی اور PTI کے کارکنوں کے مابین فائرنگ کے تبادلے میں 2 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ انتخابی اصولوں کے تحت ہتھیاروں کے نمائش اور آتشی اسلحہ لے جانے پر سختی سے ممانعت ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر ووٹنگ دوبارہ شروع کی گئی۔ صبح 9:40 پر پیپلز پارٹی نے PTI پر LA-34 کے پولنگ اسٹیشن 481 میں ووٹرز کو ہراساں کرنے کا الزام لگایا۔ وہ لوگوں کو ووٹ ڈالنے نہیں دے رہے تھے۔ ایک پیپلز پارٹی کے کارکن نے دعویٰ کیا۔ حزب اختلاف کی جماعت نے دعویٰ کیا ہے کہ LA-9 کے پولنگ اسٹیشن 18 کے 2 پولنگ ایجنٹ غائب ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں الیکشن کمیشن کو تحریری شکایت بھیجی گئی۔ صبح 9:39 پر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے سیکریٹری کو ایک خط لکھا جس میں الزام لگایا کہ PTI کارکنوں نے LA-44 میں پولنگ اسٹیشن 20 کے باہر کیمپوں کو زبردستی ہٹا دیا ہے۔ خط میں کہا گیا کہ پولیس لوگوں کو مخصوص امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کی ہدایت کر رہی ہے۔ صبح 8:30 پر پشاور میں LA-45 کے لیے پولنگ اسٹیشن کے باہر 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بتایا گیا کہ پولنگ ایجنٹس اور ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے مابین لڑائی ہوئی۔ 30 منٹ کی تاخیر کے بعد ووٹنگ دوبارہ شروع کر دی گئی۔ سخت حفاظتی جانچ کے بعد سٹی اسکول نمبر 2 کے اندر ووٹرز کو اجازت دی گئی۔ 45 عام نشستوں کے لیے کل 724 امیدوار حصہ لے رہے تھے۔ اس سال 20 خواتین انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ آزاد جموں و کشمیر کے اندر 33 حلقوں کے لیے 569 امیدوار حصہ لے رہے تھے۔ بقیہ ملک کے 4 صوبوں میں 12 پناہ گزین حلقوں کے لیے انتخابات لڑ رہے تھے۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کے براہ راست منتخب 45 اراکین خصوصی نشستوں کے لیے 8 امیدواروں کا انتخاب کریں گے۔ اس اسمبلی کی تشکیل 53 قانون سازوں کے ذریعے ہوگی۔ اس سال 32 سیاسی پارٹیاں آزاد جموں کے انتخابات کے لیے حصہ لے رہی ہیں۔ آزاد کشمیر میں 2.8 ملین اور جموں میں 0.4 ملین سے زیادہ ووٹرز رجسٹرڈ ہیں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کے مطابق میرپور ضلع میں 3,01,400 رائے دہندگان اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ بھمبر ضلع میں 2,87,536، ضلع کوٹلی میں 5,40,646 اور ضلع باغ میں 2,86,864۔ آزاد جموں و کشمیر حکومت نے آئندہ انتخابات کی سیکیورٹی پاک فوج کے حوالے کر دی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق خطے کی پولنگ اسٹیشنوں پر 44,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات ہوں گے۔ پاک فوج کے دستے 22 جولائی سے 26 جولائی تک تعینات رہیں گے۔ پولیس کو، جس میں دیگر صوبوں اور سول آرمڈ فورسز جن میں رینجرز اور FC شامل ہیں، ان کی مدد سے آزاد جموں و کشمیر انتخابات کو بآسانی اور پرامن انتخاب کے لیے ڈیوٹی پر رکھا گیا۔ حکومت نے 1,209 پولنگ اسٹیشنوں کو حساس اور 826 کو انتہائی حساس قرار دیا۔ ضلعی سطح پر پورے علاقے میں کنٹرول روم قائم کر دیے گئے تاکہ ووٹنگ کا عمل یقینی بنایا جا سکے۔ آخری انتخابات سن 2016 میں ہوئے تھے جس میں مسلم لیگ نون نے 31، پیپلز پارٹی نے 3 اور PTI نے 2 اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی نے 1 نشست حاصل کی تھی۔ کل 29 نشستوں میں سے مسلم لیگ نون نے 22 سیٹیں لی تھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں النور TV۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور TV کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔